السلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کی لیلۃ القدر۔ حضرات سے وقار یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ بڑی فضیلت والی رات، اور یہ رات رب العالمین نے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا، اور یہ رات ایسی برکت والی رات ہے کہ عظمتوں والی رات ہے، ایک ایسی رات جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پائے اس میں وہ کیا پڑھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ آزاد سے بکار آج کی یہ بابرکت محفل پاک بسلسلہ لیلۃ القدر کے حوالہ سے منعقد پذیر ہے، جس میں میں تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قاری محمد یاسر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں پر منور ہو۔
بدلے کھلائے دو گھڑیاں حضور دعا کر دے میری زندگی دا بٹن ہاتھ تیرے پویں تاں کر دے پویں تاں کر دے مولا دل واسطہ علی 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 دیا بچیاں دا اس محفل تے کملے دے چھان کر دے رب آگیا محبوبہ بخشائی مد ساری کملی والے آقا تم کیجے ہاں کر دے ربا کون کرے انکار تیری شاناں دا ربا کون کرے انکار تیری شاناں دا ہر جگہ تیری جائی تو مالک ہے رب زمین آسماناں دا رب مخلوق تے عجیب جی بنائیا کوئی تیرا پانی تے کوئی شہدائیا رب مخلوق تے عجیب جی بنائیا کوئی تیرا پانی تے کوئی شہدائیا ہندو یا سکھ مسلم یا عیسائی ربا تیری یاد ہر کسے نے بنائی ہندو یا سکھ مسلم یا عیسائی ربا تیری یاد ہر کسے نے بنائی ہے تیرا نور تجلا ہے تیرا نور تجلا کوئی رام اللہ کوئی اللہ فرق زبانہ ربا کون کرے انکار تیری شاناں دا ربا کون کرے انکار تیری شاناں دا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جو تلاوت قرآن پاک ہم نے سماعت فرمائی تو آپ نعت خوان کے ہمارے نعت سنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں محمد المیزان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پر تشریف فرمائیں سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام ہماری زبان
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سناہار مصطفیٰ، سناہار مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ہمارے پنڈال کے اندر جناب علماء کرام اس بابرکت رات، عظیم رات، شان والی رات، اس رات بیداری کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو اجاگر کرنے کے لیے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف لائے۔ ہم انتظامیہ کی طرف سے، حاضرین محفل کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ السمیع الکریم الناعم العظیم الرحیم القدیم، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین المعصومین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الصلاة كما قال حق بعد الهدى بلوغه قصہ مختصر۔ بے حد حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، اور کروڑوں درود و سلام سامنا کے لال نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی عزتوں کے لائق علماء کرام، سناہار مصطفیٰ اور میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک دینی مدرسے کے اندر اور جامعہ مسجد اور اس مدرسے کے اندر جو فضائل اسلام ہے، اس کے اندر ہم جمع ہیں۔ الحمدللہ اہل علاقہ کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی، ایک بڑے فخر کی بات، ایک بڑے اعزاز کی بات کہ اہل علاقہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے وہاں ایک ایسی دینی درسگاہ بنائی ہے کہ جو دینی درسگاہ صرف مقامی لوگوں کے لیے نہیں، بیرون ملک سے بھی اگر کوئی طالب علم آئیں گے انشاءاللہ اس دارالعلوم کے اندر دین سیکھ کر جائیں گے، اور مثال پیدا ہوگی اس علاقے کی، دور دور جا کر اس ملک کے اندر بھی، بیرون ملک کے اندر بھی، کہ جہاں کے لوگ محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے اور دین کے شوق رکھنے والے
میں سے ایک یہ پاک رات ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ نے ایک بات کی بڑی توجہ کرنی ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بے شمار جگہوں میں دسترخوان دیکھے، لوگ دسترخوان بچھا کر بتاتے ہیں کہ یہ بڑا دین کا کام ہے، دسترخوان بڑی بات ہے، مگر جس وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے اس وقت ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں لوگ دوسروں کو تحفے تحائف دے کر کہتے ہیں رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہے، رمضان مبارک کی بڑی شان ہے، مگر رمضان مبارک جس ہستی کی وجہ سے آئی ہے اس ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں کہ جو جن کی مسجدوں میں، جن کے مدرسوں میں باہر اشتہار لگے ہیں، بڑے بڑے بینر لگے ہیں، پوچھا جائے کیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ رمضان مبارک میں قرآن کا نزول ہوا تھا، اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں۔ اگر رمضان مبارک کے اندر نزول قرآن کی وجہ سے جشن منایا جا رہا ہے، جب صاحب قرآن کا جشن منایا جا رہا تھا اس وقت کہاں تھے؟ وہ بھی یاد رکھیں۔ آج اگر رمضان مبارک کی یہ عظیم گھڑیاں ہمیں ملی ہیں، یہ صدقہ رسول ہے، یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر یہ سحری اور افطاری کا مقام ملا ہے تو یہ میرے آقا کی وجہ سے ملا ہے۔ آج اگر عید ملی ہے میرے آقا کی وجہ سے، آج اگر شب برات ملی ہے میرے آقا کی وجہ سے، اگر لیلۃ القدر ملی ہے میرے آقا کی وجہ سے، تو اگر ہم نزول قرآن کے بعد جشن منائیں، جس وقت صاحب قرآن کی باری آ رہی ہے اس وقت 12 نہیں بجنے چاہیے، اس وقت بھی ہمیں جشن منانا چاہیے، اس وقت بھی ہمیں جشن منانا چاہیے۔ یہ دیکھیں کتنے صرف کچھ لوگ ان رمضان مبارک کی گھڑیوں میں دسترخوان بچھا کر کہتے ہیں ہم نے فلاں شہر کے اندر، فلاں بستی کے اندر ہم نے دسترخوان لگایا ہے۔ رمضان مبارک کی بڑی شان ہے، افطاری کا بڑا مقام ہے، سحری کرانے میں بڑا مقام ہے، مگر یہ سارا مقام اگر ملا ہے میرے آقا کے آقا سے ملا۔ جمعے کا دن میرے آقا کی ظاہری ولادت سے پہلے بھی جمعے کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، لیکن یہ مقام نہیں ملا تھا۔ اگر مقام ملا ہے تو میرے آقا کی وجہ سے۔ اب میں ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب میں ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے ادب نال آ نبی دی شان دساں، کہہ سبحان اللہ۔ ادب نال آ نبی دی شان دساں، پاکے بھائی دا شور کی پوچھنا ہے، جیویں بدلا دی روڈ تے چن ٹردا، جیویں بدلا دی روڈ تے چن ٹردا، میرے سونے دی ڈور کی پوچھنا ہے، رب نبی دا تے نبی یار رب دا، رشتہ دعوا دا ہور کی پوچھنا ہے، جدی انگلی نے توڑیا چند سائیں مجھے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے۔ اب ہمارے مہمان حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں صرف 2 منٹ کے لیے حافظ ذیشان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ 2 منٹ کے اندر اپنے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حاضری لگائیں، اس کے بعد انشاءاللہ وسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں وہ بھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کسے ہور دی منی جانی نہیں، سرکار دی مرضی چلنی ہے، کسے ہور
مننی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے کسے ہور دی مننی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے او کسے ہور دی مننی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے کسے ہور دی مننی جانی نہیں کسے ہور دی مننی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے سرکار دی مرضی چلنی ہے رب کہنا کوئی نہ بولے رب کہنا کوئی نہ بولے میرے یار دی مرضی چلنی ہے رب کہنا رب کہنا کوئی نہ بولے میرے یار دی مرضی چلنی ہے آقا دے صحابہ کہتے سن اساں اپنی مرضی نہیں کرنی اوے آقا دے صحابہ کہتے سن آقا دے صحابہ کہتے سن آقا دے صحابہ کہتے سن اساں اپنی مرضی نہیں کرنی اساں اپنی مرضی نہیں اساں اپنی مرضی نہیں کرنی ساڈے دل تے ہمیشہ شادانا تیرے پیار دی مرضی چلنی ہے ساڈے دل تے ہمیشہ شادانا تیرے پیار دی مرضی چلنی ہے کسے ہور دی مرضی جانی نہیں سرکار دی مرضی چلنی ہے دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کے دامنوں کو تھام لیتا دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کے دامن کو تھام لیتا دور ہوتی ہے مشکل صاحب جب محمد کا نام لیتا اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد وسیم صاحب آپ سے بہت ہمارا التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے گروہ کو منور فرمائیں جناب محمد وسیم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے رسول کی پہچان صدر جماعت جلالیہ ضلع میرپور بانی محمد دارالقرآن بوسیہ نقشبندیہ نورپور نظم یونیورسٹی اسلام گڑھ میری مراد سرمایہ سنت الحافظ القاری عبدالحمید جلالی فاروقی صاحب اور جن کی زیر نگرانی یہ پروگرام منعقد پذیر ہے قاری محمد عبداللہ سلطانی صاحب اور بالخصوص پیر طریقت ریولوشنیہ قبلہ پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب مبلغ یورپ آپ کے حکم پہ ہماری حاضری ہو رہی ہے اور پنڈال میں بیٹھے دور دراز سے آئے مہمان گرامی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ مشہور پروگرام سلسلہ تکمیل قرآن آپ کی عظیم الشان جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھنا اپنی پاک برگاہ اور جن میں یہ اہتمام سعادت پایا ہے بالخصوص قبلہ پیر صاحب کے بڑے بھائی نام سے پاک حسنی ہوں اللہ پاک سلامت رکھے بشیر صاحب اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور حسن عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے اور یہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام سے محبت کا ثبوت ہے تو آئیں محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ اس یقین کے ساتھ تھوڑی دیر کی جو حاضری ہے تاکہ اس مسجد میں میرے
خیال میں پہلی آپ کی یہ محفل ہے، تو یہ محفل آپ کے لیے یادگار ہوگا اور آپ لوگوں نے یادگار بنانا ہے اس کو، تاکہ آئندہ یہ سلسلہ معاہدہ نہ ہو جائے بلکہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ آئین وقت کے ساتھ سب سے پہلے درود پاک اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار ہم سے راضی ہیں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بابا سے دعا پڑھیے، شرمائے نہیں، ہمارے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ ایک بار پھر پڑھو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جڑا خوش بیٹھے تو یہ چاہے تو محبت میں پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ انج کوئی انصاف نہیں کر سکتا، انج کوئی انصاف نہیں کر سکتا جویں کردا رب انصاف ہے۔ او دے وچ ایمان دی قدر ہی نہیں، جڑا نہیں کردا اعتراف ہے، جڑا نہیں کردا اعتراف ہے۔ حاکم پاک قرآن کھول دسی وچ حکم لکھیا صافے رب آکھیا کر سا معافی نو جنوں یاد کرے سی معافے۔ آج چکے بولو سبحان اللہ۔ رب آکھیا کر سا معافی نو جنوں یاد کرے سی معافے، جنوں یاد کرے سی معافے، جنوں یاد کرے سی معافے۔ اور پھل کی پردہ جنہ قسم ہوگے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکتا، کوئی سویے اتنا نہیں، پر سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکتا، سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکتا۔ لکھ بیس بڑا اپنی سیاں میں او دے بلی دی ریس نہیں کر سکتا۔ حاکم میرے حضور تائیں کے پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ حاکم میرے حضور تائیں کے پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سعادت دیتی ہے کہ میں جامع مسجد میں ہی تیاری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ذکر سننا لگے ہمارے تو بڑا خوش نصیب نہیں گزرا۔ ہاتھوں نے چادرہ تو کٹی دے ماشاءاللہ کوئی سردی نہیں رہی، ہاتھوں نے چاہو ذرا محبت رہا اور مل کے آواز کہو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، سارے بولو صلو علیہ
ہوئے میری کہتی تھا حضرت سبحان اللہ ایک بڑا خوبصورت کلام آؤ سارے اس نے شامل ہو جائے بے شمار دفعہ سنتا ہے کلام کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے یا لفظ تیرے نے یہ صدا کس کا لانی ہے جس نے میں اس لفظ پر اچھا تو ہاتھ چاہیے صدا لانی ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے
ہر ایک رنگ جمالی ذرا ہاتھ چکو نا محبت سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک رنگ جمالی سبحان اللہ سبحان اللہ محفل کرما والی سبحان اللہ محفل کرما والی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب آقا پیارے آئے نے بھلا تے روپ سمایا ہے جب آقا سونے آئے نے بھلا تے روپ سمایا ہے بھائی پڑھتی ڈالی ڈالی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی ڈالی ڈالی سبحان اللہ سبحان اللہ محفل کرما والی سبحان اللہ محفل کرما والی سبحان اللہ سبحان اللہ اس محفل کا اہتمام کی کون مسئلہ شہر ہے کہ جڑا محفل نات سجاوے گا منہ منگیاں مراداں پاوے گا جڑا محفل نات سجاوے گا منہ منگیاں مراداں پاوے گا اور دعا کیا ہے انشاءاللہ مدینے جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ مدینے جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ محفل کرما والی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر سید نصیرت نصیر شاہ صاحب چراغ گھڑا وہ آکڑے کہ جب میں نے سنائی سن ہو گیا سنتے ہی نجدی جب میں نے سنائی نام نبی سن ہو گیا سنتے ہی نجدی اور سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ محفل کرما والی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اصلا تھوڑی اندر بیٹھے صاحب بیٹھے کہتی سی کہ یہ تقریباً یہ کہنا سب قرآن کرنا ہے اور میں آخری کھڑا کلمہ شریف میں چل اشار کہ عید ہونے والی ہے اور زیادہ تاریخ سے پیارے اس کو جدا ہوئے تو سن بھی پیارے اس کو جدا ہوئے اور ایک کلمہ شریف بالخصوص انہوں کا استر پڑھنا انہوں نے اس سارے صحابہ سے دفعہ کرنا پڑھے سو انشاءاللہ سارے ایک کلمہ ہویا جڑا آسان کی دنیا پر کم دیسی دینا لگے اور اگر قبر میں چھوڑے کہ حشر ایک بھی شامل دیسی انشاءاللہ آپ کا بتا
جس کی 60 بجی ہوئے یہ اسا کی خبر ہونی ہے یہ دکھیے دی گل او دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں ڈونگی خبر کرنے رات ہوسی اوتھے نا یاد کر
نظرے سے تیروں سے عمران ساری عرش تلے اپنی حاضری لگا رہے تھے. یہ خوشامد کی بات نہیں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس ہستی کا یہ طریقہ، یہ محبت، یہ عقیدت دیکھی ہوگی کہ جس وقت ہم دیکھیں جناب حضرت علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب کو، انہیں دیکھیں کہ مجمع کے اندر وہ بیٹھے ہیں تو اس طرح بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ، جس طرح بالکل ایک گاؤں کے اندر رہنے والا عام شخص ہے. جس وقت آپ کو محفل کے اندر دیکھیں تو بالکل عاجزی انکساری، گفتگو کی بہت عاجزی اور انکساری والی، محبت والی، بھائی چارے والی، اور جس کے اندر ان کی گفتگو کے اندر بزرگوں کا احترام، بچوں پہ شفقت اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی تلقین کی. یقین جانے دیکھیں وہ بیرون ملک جا کر اور ان کا ایک نام ہے، ایک ان کی وقار ہے، ایک رب تعالیٰ نے انہیں شان و شوکت کے ساتھ رکھا ہے. تو الحمدللہ دین کا مقام یہاں بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی کر رہے ہیں. اور آج سے 1.5 سال پہلے کی بات، ایک گاؤں میں ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، یہ پورا نہالہ کے ساتھ میں وہاں پہ محفل، بالکل چھوٹی سی مسجد پرانی، یقین جانے کی مسجد کے اندر صف بھی نہیں، تو اس مسجد کے اندر کیوں نہیں محفل رکھا اور اپنی جیب سے خرچ نہیں، اور وہاں محفل میں بلایا تو میں نے گیا. میں نے جس وقت حاضری لگائی تو میں نے لوگوں کو ایک فکرہ کہا. میں نے کہا کہ یہ جو 2-3 منٹ کی میں نے حاضری لگا دی یہ کافی ہے، اس لیے کہ بیان کی ضرورت نہیں، بیان یہ کافی ہے کہ اتنے سال ہو گئے، 15-16 سال ہو گئے مسجد کو بنے ہوئے، اسے کسی نے جھاڑو بھی لگانا گوارا نہیں کیا، اسے چونا لگانا بھی گوارا نہیں کیا. یہ حال ہے اس بستی کے. اب بیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو یقین جانے اس وقت جناب حضرت علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب آپ نے وہاں پہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی اس بستی میں سے کوئی تنخواہ کے اندر حصہ دلانا چاہے تو اپنی خوشی سے ملا لے، ورنہ آج کے بعد انشاءاللہ آج سے انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس مسجد کے امام آج سے ہی امامت شروع کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک وہ امامت جاری ساری رکھیں گے میں اپنی جیب سے انہیں خرچ کرتا ہوں، اپنی جیب سے انہیں تنخواہ دوں گا. تو الحمدللہ یہ حافظ نشان صاحب نے ابھی نعت پڑھی ہے، 2-4 منٹ کی حاضری لگائی ہے، یہ اس مسجد میں امام ہے اس دن سے. تو یہ میں نے خوش آمد نہیں، یہ حقیقت بتائی، اور یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. ورنہ یہاں اگر کوئی بندہ اسلام آباد بھی کام کرنے کے لیے چلا جائے گا تو واپسی ان کے کاٹنے کے سلوک اور ان کی گفتار عجیب ہوتی ہے.
مگر یہ دیکھیں کہاں پہنچ کر بھی انہوں نے کمزور لوگوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ ہر رمضان مبارک میں مختلف مسجدوں کے اندر امام صاحبان کو باقاعدہ اپنی طرف سے اور انہوں نے کچھ کمیٹی بنائی، اس میں سے بھی لوگوں امام حضرات کو وظیفہ دیتے ہیں ہر رمضان مبارک میں۔ اس کے علاوہ بھی مدرسوں میں ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ جامعہ خواجہ تعلیم ہے، ماشاءاللہ پیر صاحب کی بڑی محبت ہے اس مدرسے کے اندر سے ہر مہینے ماشاءاللہ ان کا کچھ نہ کچھ لنگر محبت ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے اندر بھی ایک احساس ہونا چاہیے، ایک ہمدردی ہونی چاہیے، ایک ہمارے اندر بھی ایک دین کی چنگاری ہونی چاہیے۔ دیکھیں میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نیکی اور بدی کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال تولے جائیں گے۔ سلطانی صاحب تشریف لائے، ہم دل کی عطا گریوں سے کچھ ہم دل کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اعمال تولے جائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ گنتی ہوگی، اعمال تولے جائیں گے۔ کیوں؟ دیکھا جائے گا اخلاص کی ناز کتنا اخلاص ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے چل کر آئے ہیں نا، کچھ اخلاص ہے کہ آپ کی طرف سے اس ادارے کو کیا فائدہ ملے گا، اتنا اخلاص ہونا چاہیے آپ کی طرف سے، ہم لوگوں کی طرف سے اس ادارے کو کتنا فائدہ ملے گا، ہم لوگوں کی طرف سے دین کو کتنا فائدہ ملا۔ کیا ہمارے ہاتھوں نے دین کو فائدہ دیا؟ کیا ہماری زبان نے دین کو فائدہ دیا؟ کیا ہماری سوچ نے دین کو فائدہ دیا؟ یہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پر اپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حافظ بلال صاحب سے بہت بڑا التماس ہے کہ آپ مختصر وقت میں نعت رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ حافظ بلال صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجیب کوئی دنیا جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں
پرے صدا جنود حضور اتے پرے صدا جنود حضور اتے انہاں تائیں حضوریاں ہوندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہونا پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں نے قسم رب دی سائیں دودھ پڑیاں آسان جنت لیاں ہوندیاں نے اب میں اس ہستی کو دعوت کے خطاب دینے والا ہوں جناب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں گلشن کے محتے محبوب خطابت کے بے تاج بادشاہ میری مراد جناب حضرت علامہ قاری عبدالحمید گیلانی فاروق صاحب آپ سے مدمن التماس ہے کہ آپ اپنے بیانات حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں اس سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر لیکن مجمع کتنا ہے جو پھر کہ نعرہ تکبیر نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا قدم جب رکھتا تھا تو سمندر رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار يا أيها الذين
चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं और फरिश्ते भी सारे के सारे दुरूद पढ़ते हैं। नबी पर चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं और फरिश्ते भी सारे के सारे दुरूद पढ़ते हैं। ये खल्क तो क्या खुद खालिक भी है सना, ये खल्क तो क्या खुद खालिक भी है सना। कहो खुदा के सारे नजारे दुरूद पढ़ते हैं और सारे दर्द जमाने के दूर हो जाते हैं, सारे दर्द जमाने के दूर हो जाते हैं जब भी दर्द के मारे दुरूद पढ़ते हैं। सब दर्द जमाने के दूर हो जाते हैं जब भी दर्द के मारे दुरूद पढ़ते हैं और खुद मोहब्बत से हुजूर सुनते हैं, खुद मोहब्बत से हुजूर सुनते हैं। जहां से भी आपके प्यारे दुरूद पढ़ते हैं और खुदा के सारे नजारे दुरूद पढ़ते हैं। नबी पर चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं। जब कायनात का जर्रा जर्रा पर दुरूद पढ़ रहा है तो मैं और आप क्यों चुप करके बैठे? हमें भी चाहिए कि हम प्यार के साथ पढ़ें। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम सामीन और हाज़िरीन, बिलखुसूस मेरे दाएं बाएं स्टेज पे जगमगर मेरी जमात के मुमताज़ उलमाए किराम, मैं इनके अस्माए गिरामी से वाकिफ़ नहीं हूँ। सभी उलमा हमारे लिए सभी का ताज है और मेरे साथ तशरीफ़ लाने वाले अज़ीम मदआह रसूल बुलबुल मदीना मोहम्मद वसीम मदनी साहब ऑफ इस्लामगढ़, दीगर मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सब अहबाब को जिन्होंने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया और खुसूसन पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर ज़ुल्फ़िकार अली साहिब शाकिर और उनके बरादर अकबर, दीगर इंतज़ामिया कमेटी हाफिज़ अब्दुल्ला सुल्तानी साहब, सभी मुबारकबाद में मुस्तहिक़ हैं कि आज की इस मुबारक रात के अंदर वो अज़मतों और इफ़्फ़तों वाली रात, जिस रात के बारे में जमहूर उलमा का ये फैसला है कि यही रात लैलतुल क़द्र की रात है। अगरचे हदीस मुबारका की रूह से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की खास रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म है, मगर उलमा फरमाते हैं कि जो लैलतुल क़द्र 27वीं रात है, ये ज्यादा चांस है कि 27वीं रात लैलतुल क़द्र की रात है। तो हम खुश नसीब हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक की सातों के अंदर और लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात के अंदर सांसें ले रहे हैं। और हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि हम आज तकमील कुरान के हवाला से इस महफिल में जलवागर हैं। मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ हुफ़ाज़ को जिन्होंने मस्जिद के अंदर नमाज तरावी के दौरान कुरान मजीद पढ़ा, आपने समाअत किया। अल्लाह ताला पढ़ने वालों का पढ़ना और सुनने वालों का सुनना कबूल फरमाए। ये अजीम सआदत है। कुरान पढ़ना भी सवाब भी है और सुन्नत भी है और कुरान सुनना भी सुन्नत है। हजरत अबू सईद खुदरी
رضی اللہ عنہ اور فرماتی ہیں کہ میں مہاجرین اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مہاجرین جو نہایت ہی تنگدست تھے، ان کی غربت اور ان کی تنگدستی کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، جو ان کے پاس کپڑا موجود تھا صرف اتنا تھا کہ بمشکل سطر ڈھانپا جا رہا تھا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو جسم کا حصہ ہے اسے سطر کہا جاتا ہے، اس کو ڈھانپنا فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس غربت اتنی تھی، تنگدستی اتنی تھی کہ اتنا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ اپنا تن اور اپنا جسم ڈھانپ سکے، لیکن صدقے جاؤں اتنی تنگدستی کے باوجود اللہ کی کتاب قرآن سے کتنی محبت کر رہے تھے، کتنی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، ہم میں سے ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور باقی ہم سب سن رہے تھے۔ آپ نے بھی نماز تراویح کے اندر ایسا ہی معاملہ کیا، ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی سارے سن رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آج کا معاملہ نہیں، میرے پیارے آقا کے صحابہ بھی اسی طرح عمل کیا کرتے ہیں، یہ نبی کے اصحاب کا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا تھا، قرآن سنا جا رہا تھا کہ صاحب قرآن امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو جو قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی، میرے آقا نے سلام دیا، ہم نے سلام کا جواب دیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ یہ قرآن سنا رہے تھے، ہم قرآن سن رہے تھے۔ پیار کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یہ سنا رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کے اندر ایسے عظیم لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کے ساتھ صبر کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ بہت تنگدست لوگ تھے، اس کے باوجود صبر اور شکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا دائرہ بنانے کا، اب اسے خدری کہتے ہیں، ہم نے دائرہ بنا لیا، ہم حضور علیہ السلام کے روح انور کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ گئے۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ ادا فرمایا میرے مہاجرین صحابہ اور تنگدست صحابہ کے گروہ، تمہیں بشارت ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے مکمل نور کے ساتھ قیامت کے دن جاؤ گے۔ جب تم قیامت میں میدان محشر میں جاؤ گے تو خالی نہیں جاؤ گے، نور کے ساتھ بھرے ہوئے جاؤ گے، تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف نور ہی نور ہوگا، مکمل نور کے ساتھ جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا تم قیامت کے دن امیر لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ آدھا دن دنیا کا آدھا دن نہیں ہے، قیامت کا آدھا دن ہے۔ ہم اپنے آدھے دن کی طرف نہ دیکھیں، قیامت کا آدھا دن پتہ ہے کتنا ہوگا؟ 250 سال کا۔ قیامت کا ایک دن 500 سال کا ہے اور آدھا دن 250 سال کا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن سننے والوں، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم قیامت کے دن نور کے ساتھ بھرے ہوئے بھی جاؤ گے اور امیر لوگوں سے پہلے آدھا دن پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی عظمت
اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ اس کو جنت میں بولیے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں چلے گا، جنت میں جائے گا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنی برادری کے اپنے رشتہ داروں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اپنے خاندان والوں میں سے 10 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن کے حافظ کی شان ہے۔ شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو، قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن پڑھنے والا بھی ہو اور قرآن پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اللہ کے حبیب نے بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں تو جائے گا پر اکیلا ہی نہیں چلا جائے گا، اپنے رشتہ داروں میں سے 10 لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ان 10 رشتہ داروں کو لے کے جائے گا جن رشتہ داروں پر جہنم واجب ہو چکی۔ گویا اپنے رشتہ داروں کو جہنم سے نکال کر جاتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن مجید میں ناظرہ پڑھاتا ہے، اس کا بچہ ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سارے گناہ بخشتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں جب تک بندہ توبہ نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے۔ جو کبیرہ گناہ ہے ان سے معافی ضروری ہے، توبہ ضروری ہے، جب تک توبہ نہیں کرتے وہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتے رہتے ہیں، بہت سے اعمال کی وجہ سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھایا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اور یہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، زبانی یاد کروا دیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح آئے گا۔ اور اللہ اس حافظ قرآن سے کہے گا قرآن پڑھا۔ کیا کہے گا؟ بولے کیا کہے گا؟ آپ ایک مدرسے کے اندر موجود ہیں اور ایک عظیم درسگاہ کے اندر موجود ہیں جہاں قرآن مجید بھی کرایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم بیٹھے تھے بتا رہے تھے منتظمین کہ ہمارا دل یہ ہے کہ یہاں دینی اور دنیاوی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دین بھی سکھائیں گے، دنیا بھی سکھائیں گے۔ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اس ادارے کو ہمیشہ چار چاند لگانے کی عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ناظرہ پڑھایا اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا، سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح میدان محشر میں آئے گا۔ اور پھر حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا۔ آقا فرماتی ایک آیت پڑھے گا اللہ اس کے والد کا ایک درجہ بلند کر دے گا، دوسری آیت پڑھے گا اللہ ایک درجہ اور بلند کر دے گا، تیسری آیت پڑھے گا اللہ ایک درجہ اور بلند کرے گا۔ جو قرآن پڑھتا جائے گا
کے بعد کے درجات بلند ہوتے جائیں. آقا فرماتے ہیں جو پڑھتا جائے گا درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، اور جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا جتنا اس کو یاد ہے وہ سناتا جائے گا، درجے بلند کرواتا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور آپ اندازہ کریں اگر باپ کی یہ شان ہے تو حافظ قرآن کا کیا عالم ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے جو آپ نے اکثر سنی کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ یہ انبیاء کا گروہ ہے. آواز آئے گی یہ انبیاء کا گروہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں. قرآن کے جو حفاظ ہیں ان کے ماں باپ کے سروں پر سونے کے تاج بنائے ہیں. یہ عظمتیں، رفعتیں، یہ بلندیاں کس کے سبب؟ قرآن کی وجہ سے. اور یہ قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ متقین کے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ پڑھنے والوں کے لیے ذریعہ نجات ہے. یہ راہ سے بھٹکے ہوئے کے لیے روشنی ہے. اور میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے قرآن نورانی شیشہ
وہی قرآن پتہ چلا قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کا محتاج ہے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے قرآن وہی نازل ہو جاتا۔ دیکھیں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کسی سورت کے ابتدا میں لکھا ہوتا ہے یہ سورت مکی ہے، کسی کے ابتدا میں لکھا ہوتا ہے یہ سورت مدنی ہے، تو قرآن مکی بھی بنا مدنی بھی بنا۔ کیسے بنا؟ جب تک حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی 13 سالہ آپ نے مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد گزاری، جو قرآن اس دوران نازل ہوا وہ قرآن مکی بنا۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے وہاں جتنا قرآن نازل ہوا وہ قرآن مدنی بنا۔ جو قرآن حضور کی مکی زندگی میں نازل ہوا وہ مکی بنا، جو حضور کی مدنی زندگی میں نازل ہوا وہ مدنی بنا۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے بڑے اعجازات بیان فرمائے، حافظ قرآن کی بڑی شان اور عظمت کا ذکر کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جس نے الف لام میم تلاوت کیا اللہ اس کو 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں جو ملتی ہیں یہ رمضان کے علاوہ یہ رمضان کا ثواب نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہے جنہوں نے قرآن سنایا، جو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کی بشارت میرے آقا نے دی ہے وہ رمضان کے علاوہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جس طرح دیگر عبادتوں کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے، کتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایک حرف کے بدلے صرف 10 نیکیاں نہیں ملتی بلکہ ہر حرف کے بدلے اللہ کریم جنت کے اندر ایک باغ لگا دیتے ہیں۔ جنت کے اندر ایک درخت نہیں کہا، کیا کہا؟ باغ۔ اب باغ میں نہ جانے درخت کتنے ہوں گے، 100 500 1000 لاکھ کروڑ نہیں بتائے۔ کہا اللہ ایک حرف کے بدلے بھی پورا باغ عطا کرے گا، اور اس باغ کے اندر جتنے درخت ہوں گے ہر درخت کے ساتھ 70,000 فرشتہ، اور ہر فرشتہ اس قرآن پڑھنے والے کے لیے وقت کی دعا کرتا ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے کتنا ثواب ہوتا ہے جی؟ ماشاءاللہ کتنا ثواب ہوتا ہے جی؟ ہر حرف کے بدلے جنت کے اندر ایک باغ لگایا جاتا ہے، اور اس باغ میں جتنے درخت ہر درخت کے نیچے 70,000 فرشتہ ہے، ہر فرشتہ قرآن پڑھنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب بتائیں جس نے پورا قرآن پڑھا اس کو کتنا ثواب ہے، کتنے باغ اس کے لیے لگانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی
چونکہ اخلاص بڑی دولت ہے. اگر بندہ عمل کرے اور اس میں ریاکاری آ جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ بندے کو نہیں ملتا. اللہ کے ہاں صرف اسی عمل کا اجر ہے جو اس اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جو بندوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ بندے دیکھ کر واہ واہ کر لیتے ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں تھوڑا کریں یا زیادہ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا. آج بڑی کمی ہے اس بات. آج لوگ نیکی تو کرتے ہیں پر نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اثرات کیسے نظر آئے؟ ہم نے نیکی کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی. لوگوں نے دیکھ لیا، واہ واہ کر دیا، کام ختم ہو گیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، حاجی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں حاضر نہیں ہے. عرض کرے گا مالک میں نے حج کیا تھا. اللہ فرمائے گا میرے لیے کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں. دنیا میں لوگوں نے تجھے حاجی نہیں کہا تھا. اللہ فرمائے گا تو دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا والے نے تجھے حاجی کہہ دیا تو کام ختم ہو گیا. میرے لیے کرتا تو پھر میں نے ہاں اس کا ثواب پاتا. اسی طرح صحیح اللہ کی بارگاہ میں روز محشر پیش ہوگا، دیکھے گا اس کی سخاوت کا تذکرہ اس کے نام اعمال میں نہیں ہے. عرض کرے گا مالک نے سخاوت کی تھی. رب فرمائے گا میرے لیے نہیں کی تھی، اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے اچھا کہیں. دنیا میں تجھے لوگوں نے اچھا کہہ دیا. جس کے لیے تو نے کام کیا تھا، جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تیرا پورا ہو گیا. اگر میرے لیے کرنا تو یہاں اس کا ثواب پاتا. قاری قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ثواب نہیں دیکھے گا. عرض کرے گا مالک کا دنیا میں بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا. اللہ کہے گا میرے لیے نہیں پڑھاتا رہا، تو اس لیے پڑھاتا رہا کہ تیری بلے بلے ہو جائے. وہ دنیا میں ہو گئی، اگر میرے لیے پڑھاتا تو میں یہاں ثواب پاتا. اختصار یہ ہے ہم جو بھی نیک عمل کریں کس کے لیے کریں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب اللہ کی رضا کے لیے بندہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں کا اجر پاتا ہے اور اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں. آخرت میں ہے اس کے لیے، دنیا کے اندر بھی اس کا اجر ملتا ہے. صرف بات نیت کی ہے. جو بھی کام ہم کریں اس میں اچھی نیت کریں. اگر ہم کام کریں اور نیت ہماری اچھی نہ ہو تو وہ کام ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر نیت اچھی کر لیں، عام کام ہی ہو وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بن جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا ایک مکان بن رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ایک روشن دان ہے. آقا کریم علیہ السلام نے مکان کے مالک سے پوچھا کہ روشن دان کس لیے بنایا؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس لیے بنایا ہے اس سے روشنی اندر آئے گی اور تازہ ہوا آئے گی. کیا کہا جی؟ روشنی بھی آئے گی اور اس لیے ہم روشن دان باریاں مقام میں رکھتے ہیں تاکہ تازہ ہوا اندر آئے، روشنی بھی آئے. انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے یہ روشن دان یہاں رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا کاش کہ تو یہ نیت کر لیتا کہ میں روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گی. آقا نے فرمایا تو اگر یہ نیت کر لیتا نا کہ میں روشن دان اس لیے رکھ رہا ہوں اذان کی آواز سنوں گا تو یہ روشن دان تیرے لیے ذریعے نجات بنتا. جب تک قائم رہتا تیرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا.
نیت کی وجہ سے نہ ہوا کا آنا بند ہوتا نہ روشنی کا آنا بند ہوتا، روشنی بھی آتی رہتی، ہوا بھی آتی رہتی، ثواب بھی ملتا رہتا۔ اتنی پیاری بات ہے۔ ہم بھی بہت سے کام کرتے ہیں دنیا میں، اگر ہم ان اعمال کے اندر، ان کاموں کے اندر اپنی نیت کو اچھا بنا لیں، وہ کام ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس بابرکت محفل کے اندر جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جہاں موجود تھا ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اسی لیے تو ہماری زندگیاں یہود و غلود کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق بناتے، دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوتے، قیامت کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس محفل کی برکت سے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنائے، اس پورے محلے، اس پوری بستی پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بشیر صاحب تنویر صاحب یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ بس زیادہ ٹائم نہیں لگا کہ پھر 5-6 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو میں پیارے صاحب علامہ صاحب قرآن
عظمت فضیلت کو بیان فرما رہے تھے، لیکن ایک حدیث میرا جی چاہتا ہے آپ کو مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا وعمل فیہ، پھر اس پہ عمل کیا، پھر اس پہ عمل کیا، فرمایا کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کی شان یہ ہوگی کہ ان کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا، یعنی البسا والدہ تاج یوم القیامہ، فرمایا البسا والدہ تاج یوم القیامہ، کل قیامت کے دن صاحبوں اس کے والدین کو ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ آگے میرا آگے فرماتا ہے بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی ہے، رب فرماتا ہے دوہ افضل من دوہ الشمس، فرمایا کہ اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کے آگے مار گئی۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ حافظ قرآن، یہ اس کے والدین کی شان ہے۔ اس پیارے شیخ کو اپنے دادوں کو حافظ قرآن کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے؟ بھائی کرانا ہے کہ نہیں؟ اگر تسی آدھے ہو نا دنیا سے آسی ہے اسی تو کی لینا ہے جڑا بھی ہے آنے جانا ہی ہے۔ اگر تہاڈی اولاد پیچھے نیک ہوئی نا تے جدوں تہاڈے ہاتھ پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی نا تے اللہ تعالیٰ تہاڈی بخشش پر بخشش فرمائے گا۔ اس ادارے میں ابھی عید کے بعد کلاسز کا سلسلہ شروع ہو، یہاں پر ناظرے کی کلاس تو ابھی چل رہی ہے، یہاں پر ناظرہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ عید کے بعد یہاں پر شفاہی کلاس شروع ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو قریب قرب و جوار میں جو یہ لوگ رہتے ہیں نا آپ لوگ، یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ کیوں کہ جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہو بھائی کہ اس جگہ پہ جنگل بھی جنگل نہیں ہے، جنگل میں جنگل ہو گیا، ایتھے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ کی ہونا ہے اس تمہاری بستی دی اللہ کی رحمت کا نزول ہونا۔ تسا کی کرنا اپنے بچیاں نو بھی باہر کروانا، ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑے بچے قرآن پڑھیں، تسی خود بھی آگے نماز ادا کرو۔ نماز عید کے بعد انشاءاللہ جمعہ کا بھی انتظام ہوئے۔ اعلان ہے 11 اپریل سے مکمل نازلہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ شروع ہوگی اور 7 کی کلاس شروع ہوگی، مکمل حافظ بنے گی انشاءاللہ۔ اگر درس نظامی اس میں MA عربی اسلامیات یہاں مکمل عالم فاضل پڑھنے کے لیے بچے دعوت ہے وہ بھی کلاس انشاءاللہ شروع ہوگی۔ لیکن یہ ہے آپ کے کام، آپ نے کام بھی کرنا ہے، اپنے بچے یہاں بھیجنے ہیں، یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آمد کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ختم پاک لے گا کہ علامہ صاحب بات فرمان کہ ختم شروع کر لگائے گا تسی ضرور کہ بیٹھ جاؤ جتنے قرآن پڑھے جاتا پڑھے ادب لانا چاہیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. जो कुछ पढ़ा
معاصی عائشہ سے لے کر اب تک 13 محبوب کا ذکر ہوا. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور اسلام کے والدین اسماء الطاہرات عبادت حارث اللہ عنہ سیدنا حسین سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اس کا سوال پیش کر رہے ہیں قبول حضور کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین خلفاء راشدین ائمہ مجتہدین سب کی رحمت پیش کرتے ہیں قبول الہ العالمین. آج کی رات ملوں کا برکت رات ہے. مولا اس رات کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم سب کے یہاں بیٹھے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول کرو. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ فرما. پریشان حالوں کو پریشان دور فرما. مقروضوں کو قرضے سے رہائی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی حالت نصیب فرما. روزہ رسول کی حالت نصیب فرما. الہ العالمین اس ادارے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں مولا کے رزق کے اندر جان کے مال کے اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. سب کو رزق حلال رزق واسع عطا فرما. غیب کے خزانے سے مولا ہم سب کی مدد فرما. بندہ گناہگار تو رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.